نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر رواه البخاری و مسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ، نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثناء اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے جس نے ہمیں قرآن کریم اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہو نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو، کائنات کو رنگین بنایا ہے، ہزاروں رنگ بھر دیے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے انسان یہاں پائے جاتے ہیں، ان کی شکل و صورت اور رنگ نسل آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ بالکل اسی طرح سے ان کے دل اور ان کے خیالات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اگر چہرے اور رنگ مختلف ہو سکتے ہیں تو دل و خیالات بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لہذا ہر حال میں جہاں کئی انسان ہوں گے وہاں اختلاف ہو کر رہے گا۔ لوگوں کی سوچ و فکر ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک انسان سے بعض لوگ محبت کرتے ہیں مگر اسی انسان سے بعض لوگ نفرت کرتے ہیں۔ کوئی لڑکی کسی کو خوبصورت لگتی ہے تو کوئی وہی لڑکی کسی اور کو خوبصورت نہیں لگتی۔ کسی کی رائے کسی کو اچھی لگتی ہے تو وہی رائے دوسرے کو اچھی نہیں لگتی۔ کسی کو حد درجہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسی سے کسی کو حد درجہ نفرت ہوتی ہے۔ یہی اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے اور ایسے ہی دنیا چل رہی ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ۔ اور اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی تو وہ پورے لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، سب ایک چیز پر اتفاق کر لیتے، سب ایک جیسا سوچتے، لیکن اللہ کی ایسی مشیت نہیں تھی۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، لہٰذا وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے، برابر اختلاف کرتے رہیں گے۔ ہاں مگر وہ لوگ جن پر تیرے رب نے رحم کیا ہے وہ مستثنا ہیں، جن پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ اختلاف سے محفوظ رہیں گے۔
پھر سے اس آیت کا ٹکڑا دیکھیے، الا من رحم ربک، سوائے اس کے جس پر تیرے رب کی رحمت ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ اختلاف سے بچے گا۔ لہذا جو لوگ اختلاف و امتی رحمتن کی مسترب اور ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں اور اپنے ناجائز اختلافات کو جائز شکل دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، نصوص و دلائل کے مقابلے میں اپنی آراء، اپنے منطق اور اپنے فلسفوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور جب اس کا تعاقب کیا جاتا ہے تو اختلاف و امتی رحمتن یہ ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ضعیف ہے کہ اس کی سند مسترب ہے اور یہ قرآن کی ایک آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا الا من رحم ربک، وہ لوگ اختلاف سے محفوظ رہیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ اور حدیث میں ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، رحمت ہوگی تو اختلاف ختم ہوگا، ورنہ عام انسان تو ہمیشہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتحاد کی ہزاروں مثالیں اور عقلی و نقلی دلائل سے دنیا کو بھر دیا ہے۔ مسلمان اسی لیے کمزور ہیں کہ ان عقلی و نقلی دلائل پر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں۔ ایمان اور اتحاد، یہ دونوں کی کمی کی وجہ سے ہر زمانے میں مسلمان پریشان رہے ہیں۔ ایک بڑی وجہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف و انتشار ہے، جس نے ان کو ہر سیکٹر میں، ہر سطح پر، ہر شعبہ حیات میں کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کی روحانی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں جڑنا نہیں چاہتے، آپس میں یہ ملنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے نا اللہ نے کیسے دلائل رکھے ہیں۔ ان شجر و حجر کو دیکھو، ان بحر و بر کو دیکھو، ان خشک و تر کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، کیسے پتھروں اور ذرات سے مل کر ایک پہاڑ بنا ہے جس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ ان درختوں کو دیکھو، مختلف ٹہنیاں اور مختلف شاخیں مل کر ایک تناور درخت بنایا ہے جو دوسروں کو سایہ فراہم کر سکتا ہے۔ سارے پتے آپس میں مل کر سایہ بناتے ہیں، اور وہ تناور درخت ثمراور ہے، ہر سال ایک بار یا دو بار پھل دیتا ہے، مفید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی پتے، کئی شاخیں، کئی ٹہنیاں مل کر درخت بنا ہے۔ ان کپڑوں کو، لباس کو دیکھو، دھاگوں کے تانے بانے سے، دھاگوں کے تانے بانوں سے کپڑے تیار ہوئے ہیں جو انسان کی شرم گاہوں کو اور ان کے عیوب کو، ان کے نقائص کو چھپانے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے، اور خواتین کی عصمت و عفت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا سے ذرا کپڑے ہٹا کر تصور کریں، میدان محشر میں کپڑا نہیں ہوگا، سارے لوگ برہنہ ہوں گے۔ تو کپڑے جن کے تانے بانے مل گئے تو یہ بے شمار فوائد کے متحمل ہو گئے۔ اس ہاتھ کو دیکھو، صبح سے شام تک ہم ہاتھ سے مختلف کام کرتے ہیں، کئی انگلیاں مل کر ہاتھ بنا ہے۔ اگر ان میں سے ایک دو انگلی کام کرنا بند کر دے تو یہ ہاتھ بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ شہد کے چھتے کو ہم نے دیکھا ہے، شہد کے چھتے کو دیکھیے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، زمین پر اتحاد کی یہ کتنی بڑی مثال ہے۔ شہد کا چھتا، اس میں ایک مکھی ہوتی ہے جسے رانی مکھی کہا جاتا ہے، اور اس کے سر پر بلو اور ہرا دونوں رنگ مکس کر کے ایک تاج اللہ نے دیا ہے۔ رانی مکھی کو سر پہ اللہ کی طرف سے ایک تاج ہے، اور ان کا نظام و سسٹم، ان کا اتحاد و اجتماعیت، ان کی یونٹی اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ رانی مکھی نہ ہو تو
تو ہزاروں مکھیاں بھی شہد تیار نہیں کر سکتی، وہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ نحل یعنی شہد کی مکھی، سورۃ النحل میں اللہ نے ایک مکھی کو مخاطب کر کے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ شہد بنانے کا حکم اللہ نے دیا تو ایک مکھی کو مخاطب کیا۔ کیوں ایک مکھی کو؟ کیونکہ یہ ہزاروں لاکھوں مکھیاں ہر چھتے کی، اپنے چھتے کی رانی مکھی کی محتاج ہے۔ پورا چھتا ہے، اس میں سے رانی مکھی اگر آپ نکال لیں تو ساری مکھیاں اڑ جائیں گی، اور اگر ایک چھتے سے رانی مکھی اڑ کر دوسری طرف جائے تو ساری مکھیاں اس کے پیچھے چلتی بنیں گی۔ وہ شہد اسی وقت بنائے گی جب ان کی رانی مکھی موجود ہو۔ کتنی بڑی قدرت ہے، یونٹی کی کتنی بڑی مثال ہے۔ ان اتاہ گہرائی والے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں کو دیکھو، دنیا جن کی طغیانی اور جن کے ذخائر، جن کے خزانوں، جن کے معادن کو لے کر آج بھی حیران و ششدر ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ پریشان ہیں کہ کتنا بڑا خزانہ سمندر کی شکل میں ہے، کیا نہیں ہے سمندر میں۔ یہ دریا مختلف پانی کے جماؤں سے بنے ہیں، جب سب قطرات ملتے ہیں تو دریا بنتے ہیں۔ یہ ہزاروں مثالیں اللہ نے اس کائنات میں یونٹی کی رکھی ہے، اتحاد کی رکھی ہے، مگر افسوس مسلمان جن کے پاس اللہ کا کلام ہے اور ان ساری چیزوں کا ذکر اس کلام میں ہے، وہ قوم ہی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے۔ عقلی دلائل میں نے کچھ عرض کر دیے، شرعی دلائل دیکھیے۔ سارے انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، عربی ہوں کہ عجمی، مشرقی ہوں کہ مغربی، یورپی ہوں کہ بر صغیر کے ہوں، ایشیائی ہوں، کالے ہوں کہ گورے، عالم ہو کہ جاہل، عام ہو کہ خاص ہو، اگر انہیں مسلمان بننا ہے تو اللہ کے رب ہونے کی گواہی دینی پڑے گی۔ ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مسلمان بن سکتے ہیں، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا رب ایک رب ہے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ اللہ نے کہا میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو۔ یہ ایک امت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے ابا آدم بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہی ہیں۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے اے لوگو، سارے انسانوں سے خطاب ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر، میسنجر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جو کوئی مومن اسلام کے دائرے میں رہنا چاہتا ہے تو اللہ کے رب ہونے کے بعد اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہی پڑے گا، اور سارے انسانوں کے رسول ایک رسول، انہی کو آئیڈیل بنانا ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ قرآن دیکھیے، ایک کتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک ہی راستہ صراط مستقیم۔ دنیا میں ہزاروں راستے ہیں، لیکن جو قرآن سے وابستہ ہوا، قرآن نے اس کو صراط مستقیم پر لگا دیا۔ ایک ہی کتاب قرآن کریم، ایک ہی راستہ نجات کا، صراط مستقیم۔ قبلہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم دنیا میں جہاں بھی رہو، تمہارا قبلہ ابراہیمی قبلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ۔ دیکھو خانہ کعبہ کے جو لوگ مشرق میں ہیں ان کا قبلہ مغرب میں ہے، اور جو لوگ خانہ کعبہ کے مغرب میں ہیں
ان کا قبلہ مشرق میں ہے. ساری دنیا کا قبلہ زمین کے وسط میں درمیان میں رکھ کر بتایا تم جہاں بھی رہو تمہارا قبلہ ایک ہی قبلہ ہوگا. دنیا آج بھی حیران و پریشان ہے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان نہ ہو. یہ انگریزی بولتے ہیں, انگلش بولتے ہیں, ہر ملک کی زبان بولتے ہیں, مراٹھی, تیلگو. ہمارے ملک میں دیکھیے سینکڑوں زبانیں. انڈونیشیا کے مسلمانوں کو دیکھو, یورپ کے مسلمانوں کو دیکھو, ان کی زبانیں الگ, ان کے سوچنے کا انداز الگ, ان کے رنگ و نسل مختلف ہیں, مگر دنیا پریشان ہے کہ یہ ایک ہی گھر کو اپنا قبلہ بناتے ہیں. جہاں بھی رہیں ان کا قبلہ ایک ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک امت ہے, ایک امت. ان هذه امتکم امۃ واحدہ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ پورے قرآن و حدیث کا نچوڑ بیان کر دیا علامہ اقبال نے. عبادات کو دیکھیں, نماز کو لے لیجئے. ہر مسلمان کا اگر عذر شرعی نہیں ہے تو مسجد میں دن میں 5 مرتبہ آنا ضروری ہے. اور مسجد میں صرف آنا ہی نہیں ہے, یہ روزانہ کی ڈیلی یونٹی, روزانہ کے اتحاد کی سب سے بڑی مثال ہے. دیکھیے ایک آدمی اگر نمازی ہے, نماز کا پابند ہے, مصلی ہے کسی مسجد کا, اگر وہ بیمار ہوگا تو دوسرے مصلی آپس میں ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھیں گے, کہاں گئے, دکھ نہیں رہے, تو لوگ اس کی عیادت کریں گے, اس کے بارے میں دعائیں ہوں گی. لیکن وہ مسلمانوں کی جماعت و جمعیت سے, ان کی مسجدوں سے دور رہے گا, کٹا کٹا رہے گا, تو اس کی مثال ریوڑ سے بھٹکی ہوئی بکری کی طرح ہوگی, جو ریوڑ سے الگ ہے. اب وہ بیمار پڑے چاہے مرے, سماج کو, معاشرے کو, مسلمانوں کو, مسلم امت کو اس سے بہت زیادہ سروکار نہیں ہوگا. تو یہ ڈیلی یونٹی نماز سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. آ کر کے قدم سے قدم ملانا ہے. سووا صفوفکم او لیخالفن اللہ فی قلوبکم. یا تو تم پیر سے پیر ملا لو, قدم سے قدم ملا لو, مل جاؤ, یا پھر اللہ تمہارے دلوں کو بھی ایک دوسرے سے مختلف کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے ہو تو قدم سے قدم ملا کر مل جاؤ, اور نہیں تو تمہارے دل مل سکتے ہیں. امامت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اما یخشى احدکم ان یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار. اگر 1 لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, 35 لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اور حرم میں ایک امام امامت کر رہا ہے, وہ سارے فلور پہ ایک ہی ساتھ نماز ہو رہی ہے, لاکھوں کی جمعیت ہے, اور ان کا ایک امام. نبی نے کیا کہا سن لو. تم میں سے کسی کو ڈر نہیں لگتا کہ وہ امام سے پہلے اپنا سر رکوع سے اٹھا لے, سجدے سے اٹھا لے, اور اسی وقت اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ ان یحول اللہ رأسه رأس حمار. اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ کو یونٹی سے ہٹنا پسند ہی نہیں ہے. جماعت و جمعیت کا سے اختلاف کر کے شذوذ کی راہ, اکیلے ایک الگ پلیٹ فارم بنا کر, ایک الگ مشن بنا کر لوگوں سے کٹ کر رہنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. ارے یہ تو بڑی دور کی بات ہے.
امام سے پہلے سجدے سے کسی نے بھی سر اٹھایا تو بہت ممکن ہے کہ اس کا سر اسی وقت گدھے کا سر بنا دیا جائے. یہ مسلمانوں کی یونٹی. روزے کو دیکھیے، ہر سال رمضان ہی میں روزہ رکھا جائے گا. کوئی عقل مند اگر یہ کہے گا میں جب سے بچپن سے دیکھ رہا ہوں ہر سال رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ان سال رمضان میں حالات صحیح نہیں ہیں، کرفیو ہے، تو ہم سارے علماء مل کر، سارے بڑے لوگ مل کر فیصلہ کر لیں، امراء، ادباء، علماء میٹنگ کریں، کانفرنس کریں، سیمینار کریں، پریس کانفرنس کریں، دنیا کو بتا دیں کہ اس سال ہمارا روزہ رمضان میں نہیں ہوگا، شوال میں ہوگا، روزہ قبول ہوگا. یہ یونٹی ہے. یورپ میں ہو کہ ایشیا میں، اسے رمضان ہی میں روزہ رکھنا ہے، تبھی مانا جائے گا. اوقات سحر و افطار، کوئی کہے کہ میں روزانہ سحر کے وقت سحری نہیں کروں گا، 2-4 دن سحری وقت پر کرے اور اگلے دن سے صبح 7 بجے سحری کر کے سو جائے، اس کا روزہ ہوگا. اذا اقبلت اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. نبی محترم نے فرمایا جب رات آئے، دن چلا جائے، سورج ڈوب جائے تو روزے دار روزہ افطار کرے گا. سب کے سحر کا ایک ہی وقت، سب کے افطار کا ایک ہی وقت. سب رمضان ایک ساتھ شروع کریں، ایک ساتھ ختم کریں. ایک ساتھ سے مراد علاقائی اور مطلع کے لوگ، ملک کے لوگ. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. ان کی یونٹی، ان کے اتحاد کے لیے ان کو چاند کا محتاج کر دیا. چاند دیکھ کر رمضان شروع کرو، چاند دیکھ کر رمضان کو ختم کرو. یہ اسلامی اجتماعیت ہے، اسلامک یونٹی ہے. زکوٰۃ کو دیکھ لیں، زکوٰۃ میں ایک سلیبس بنا دیا گیا، اس سے پہلے بیان ہوا. ایک سلیبس ہے، یہ ایک نصاب ہے. اس نصاب پر مال پہنچنے کے بعد امیر ہو کے غریب، عام ہو کے خاص، عالم ہو کے جاہل، اس کو زکوٰۃ دینا ہی ہے. عیسائیوں کے ہاں مذہبی پیشواؤں کو اور عمراء اور حکام کو زکوٰۃ سے مستثنی کر دیا گیا تھا. یہ ان کی گمراہی تھی. آج بھی مذہبی پیشوا، فادر، پوپ زکوٰۃ نہیں دیتے. ان کے پوپ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ مذہبی رکھوالے ہیں، ان کو زکوٰۃ لاگو نہیں ہے. اسلام نے ایسا نہیں کیا. کوئی عالم دین بھی ہے، اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنا ہے. کسی کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث آدم اور حوا سے پیدا کیا. تم سب آدم اور حوا سے ہو. جو تم کو مختلف علاقوں میں ہم نے بانٹ دیا ہے صرف شناخت کے لیے، ایک دوسرے کے تعارف کے لیے، لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے. رہی بات درجے کی، تو یاد رکھو تم میں وہی اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے، مکرم ہے، باعزت ہے جو تم میں پرہیزگار ہو. یہاں تکریم کا اگر کوئی معیار ہے تو کسی کی پرسنالٹی نہیں ہے، کسی کا خاندان نہیں ہے، کسی کا قبیلہ نہیں ہے، کسی کی شخصیت نہیں ہے. اگر کوئی چیز اس کو اور لوگوں سے ممتاز کرے گی تو صرف تقویٰ ہے. یہ ہے مسلمانوں کی یونٹی. حج کو دیکھیے، حج کو دیکھیے، یہ عالمی سالانہ اجتماع کا سب سے بہتر ذریعہ ہے. فرمایا اللہ نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم سے اللہ نے کہا اونچائی پر چڑھ کر اعلان کر، ایھا الناس، لوگو یہ اللہ کا گھر ہے، فحجوا، اس کا حج کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دبلا پتلا کمزور
میری آواز اتنی کمزور، بھلا دنیا کے کونے کونے تک آواز کیسے جائے گی؟ اللہ نے کہا ابراہیم تمہارا کام اعلان کرنا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اعلان ہوا، جس نے بھی کہا تھا، چاہے وہ عالم ارواح میں کیوں نہ ہو، دنیا میں ابھی پیدا نہیں ہوا، مگر جس نے بھی کہا تھا لبیک، وہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور حج کرے گا۔ لبیک اللہم لبیک۔ دنیا کے کونے کونے سے، کوئی دبلی پتلی اونٹنی پر، کوئی اچھی سواری پر، کوئی کمزور سواری پر، کوئی سواری پر، کوئی پیدل، چہار دنگ عالم سے ایک ہی یاترا پر، ایک ہی سفر پر جا رہے ہیں، سب کا مشن ایک، سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ، کوئی کچھ پڑھے کوئی کچھ پڑھے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب کا لباس ایک جیسا، کوئی سلا ہوا کپڑا پہن سکتا، سب ایک ہی وقت میں طواف کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں منا جا رہے ہیں، ایک ہی وقت میں عرفات جا رہے ہیں۔ یقین مانیے آپ جب عرفات سے مزدلفہ جائیں گے، وہ منظر میں نے اور کہیں نہیں دیکھا۔ وہ کتنا عظیم موقع اور کتنی بڑی مثال اور کتنا بہتر موقع ہے کہ آپ عرفات سے مزدلفہ جا کر رات گزارنا ہے آپ کو۔ سب آسمان کے نیچے پہاڑوں پر چہار جانب بکھرے ہوئے انسان ہیں، ایک ہی لباس میں ملبوس، اللہ کی رضا کے لیے رات میں سو رہے ہیں۔ چاند نظر آ رہا ہے، سارے لوگ پہاڑوں پر، سارے انسان، وہ 35 لاکھ ہوں کہ 40 لاکھ ہوں، یہ یونٹی، ایک لباس میں، ایک ہی کلام کے ساتھ، بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ کون بادشاہ، کون غریب، حج پر آئے ہیں سب اللہ کے ایک بندے، ایک جیسے۔ یہ مساوات، یہ برابری کسی اور نے سکھائی؟ اسلام نے سکھائی۔ عبادات پر ہی غور کر لیں تو ہمیں اتحاد کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ مسلمان کی مثال کیا دی ہے؟ اللہ نے فرمایا صحابہ کے بارے میں، بنیان مرصوص، صحابہ کیسے تھے؟ صفوں میں کھڑے ہوتے، سیسا پلائی دیوار کی طرح، میدان کارزار میں بھی کھڑے ہو جاتے تو ان کی صفوں کو کوئی چیر سکتا؟ کأنہم بنیان مرصوص، یہ کالے گورے امیر غریب سب سیسا پلائی دیوار بن کر ڈٹے ہیں، مجال ہے کوئی ان کو ہلا دے، ان کو منتشر کر دے؟ میں نے کل بیان کیا کہ مومنوں کی آپسی محبت و مودت، ان کی آپسی رحم دلی کی مثال ایک باڈی کی سی ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوگی، پورے جسم میں اس کا اثر جائے گا۔ کسی ایک مومن کو تکلیف ہوگی، دنیا کے کسی بھی کونے میں دنیا کے سارے مسلمان تڑپ کر رہ جائیں گے۔ دیکھو ہمیں درد ہو رہا ہے کہ نہیں، لوگ پریشان ہیں، اور اس چیز کو دنیا مومنوں کے دل سے نکال سکتی؟ یہ امت کی یونٹی ہے۔ مثال دی اور کس سے؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح، ایک عمارت کی طرح ہے۔ اینٹیں دیکھو کیسے جمائی جاتی ہیں، ساری اینٹ کو ایک طرح رکھ دیں گے تو دیوار بن سکتی؟ یہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، ان کو آگے پیچھے کر کے ایک دوسرے میں چپکایا جاتا ہے، ایک کو دوسرے سے طاقت ملتی ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، دیوار کی طرح مومن ہے، ایک مومن کو دوسرے مومن سے سہارا ملتا ہے، طاقت ملتی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو کمزور کرے تو وہ مومن ہو سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، المؤمن للمؤمن، المؤمن مرآۃ المؤمن،
اس کی ایک سند ضعیف ہے، دوسری سند حسن ہے۔ مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ آئینہ دیکھو ہم سے بہادر ہے، آئینہ ہم سے بہادر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئینہ جو بھی محسوس کرتا ہے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ آپ کے چہرے پر کوئی داغ ہے، کوئی داغ دھبا ہے، آئینہ فوراً آپ کو پلٹ کر بولتا ہے چہرے پر کالک ہے۔ کبھی کسی آئینے کو دیکھا کہ سامنے آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر چلے گئے، خوبصورت چہرہ بتا دیا، اور جب آپ چلے گئے، دور چلے گئے تو آئینہ اکیلے بڑبڑا رہا ہے، ارے اس کے چہرے پر داغ تھا میں نے بتایا نہیں۔ اب جو دوبارہ آئینہ دیکھنے آیا ہے اس کو چگلی کر رہا ہے، تم سن لو اس کے چہرے پہ کالا داغ تھا۔ کبھی آئینے کے بارے میں ایسا نہیں سنا؟ ہم سے بہادر ہو گیا یہ آئینہ کہ جو بھی کہنا ہے سامنے کہتا ہے۔ مگر مومن آئینہ بتایا نبی نے کہ تم ایک دوسرے کا آئینہ ہو، جو بھی نقص دیکھو، جو بھی عیب دیکھو، جو بھی خامی دیکھو، سامنے بول کر دلوں کو صاف کر لو۔ مگر مسلمان اللہ کی پناہ یہ سامنے نہیں کہتے، پیچھے کہتے ہیں۔ ہم تو ابھی آئینہ نہیں بن سکے، مومن بننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ مثالیں دے دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیے اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اتحاد کے جو دو بنیادی ماخذ ہیں ان کو پکڑنا پڑے گا۔ فرمایا اللہ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر، جمیعاً یعنی سب مل کر، ایک ہی رسی ہے شریعت، اس کے دو ماخذ ہیں، بنیادی ماخذ قرآن اور حدیث۔ اس حبل اللہ کو سب مل کر پکڑ لو، چھوٹنے نہ پائے، نہیں تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ کھائی میں کوئی آدمی اوپر چڑھ رہا ہے، نیچے موت کی کھائی ہے، کئی لوگ ہیں اور رسی کتنی ہے؟ ایک رسی ہے، سارے لوگ اسی رسی کو پکڑے ہیں، وہی ایک رسی ان کو نجات دے سکتی ہے، بچا سکتی ہے۔ کسی کے ہاتھ سے وہ رسی چھوٹی تو بچ سکتا، کہاں جا کر گمراہ ہوگا؟ نیچے کھائی میں جا کر گرے گا اور بہت ہی عبرتناک موت ہوگی۔ اسلام ایک رسی ہے، اور اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو جمیعاً سب مل کر پکڑ لو۔ اور میں نے قرآن کے ساتھ حدیث اس لیے کہا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن اور قرآن جیسی ایک چیز یعنی حکمت، نبی کی باتیں دی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری باتیں جو اللہ کے حکم سے ہیں، احادیث، یہ شریعت ہے، یہ حبل اللہ ہے، سب مل کو اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو ہی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو ہی چیزیں جو بنیاد ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں اجماع صحابہ اور قیاس صحیح، یہ ان کے تابع ہے، لیکن بنیاد اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان۔ لن تضلوا بعد ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میرے بعد اگر تم یہ دونوں کو پکڑے رہو گے مضبوطی سے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو گمراہ کر سکتی؟ ہدایت کے یہی دو ماخذ ہیں، یہی حبل اللہ ہے، ایسے اتحاد ہوگا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ صحابہ کا منہج ہے، صحابہ نے کیسے اتحاد کیا وہ دیکھو۔ میں کچھ مثالیں عرض کر دوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، امت کا پہلا اختلاف سامنے آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جذباتی ہو گئے، رونے لگے، کہا جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی وہ مجھ سے آ کر لڑائی کرے، یاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اپنے رب کے پاس گئے ہیں جیسے موسیٰ بن عمران 40 دن کے لیے اللہ نے بلایا تھا، ویسے گئے۔ واللہ ما مات رسول اللہ
حضرت عمر تقریر کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قسم اللہ کی اللہ کے رسول نہیں مرے۔ حضرت ابو بکر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، کہا ایک موت جو آپ کو آنی تھی وہ آ گئی، اب آپ اس کے بعد کبھی نہیں مریں گے۔ پھر چادر ڈال دی، چہرے پر باہر نکلے۔ میں رک کر عرض کروں، میرے وہ مسلمان بھائی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بقید حیات ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ ایک شرابی، ایک نشیڑی اگر کسی فٹ پاتھ پر پڑا ہو اور اس کا پیٹ ہل رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی ضابطہ اخلاق یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو دفن کر دو، کیونکہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ ہمارے نبی، نبیوں کے امام، اولین و آخرین کے امام، صحابہ نے زمین میں دفنا دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی زندہ ہیں جیسے اللہ حی اور قیوم ہے۔ تو گویا صحابہ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہوا۔ نبی محترم کی وفات ہو گئی، حضرت عمر چیخ رہے ہیں، ابو بکر آئے، علی رسلک یا عمر، علی رسلک، عمر رکو رکو۔ حضرت عمر جذبات میں ہیں، ایک طرف کھڑے ہوئے، حمد و ثنا کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد تو محض ایک میسنجر تھے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور گئے۔ قرآن کی آیت، کئی آیتیں پڑھنے کے بعد کہا ایھا الناس من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یار غار، جو قدم قدم میں ساتھ میں تھا، غار میں اس نے ساتھ میں دن گزارے، ہر وقت ہر غزوے میں نبی کے شانہ بشانہ رہنے والے یار غار، ثانی اثنین، عائشہ کے ابا، صدیق کائنات کا جملہ ہے۔ سن لو کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، سن لے اللہ زندہ ہے، وہ مرے گا نہیں۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سن لے کہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کی بات لیں گے کہ 1000 سال بعد پیدا ہونے والے کسی عام امتی کی بات لیں گے؟ کس کی بات لیں گے؟ قرآن کی بات مانیں گے یا منمانی کریں گے؟ صحابہ نے اس طرح سے اتفاق کیا۔ حضرت عمر فرماتے تھے جب حضرت ابو بکر کی باتیں میں نے سنی تو ایسا لگا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں، وما محمد الا رسول۔ دوسرا اختلاف ہو گیا، ابھی آپ کی تدفین نہیں ہوئی تھی، ثقیفہ بنی ساعدہ مدینہ میں حضرت سعد بن عبادہ کے گھر کے قریب ایک چبوترا تھا، وہاں مہاجرین انصار جمع ہو گئے، مہاجرین کو پتہ چلا، مہاجرین بھی پہنچے، حضرت ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح فوراً وہاں گئے، اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایک راستہ ہے، اب تو نبی ہے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی، کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اے انصار تمہارا مقام و مرتبہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، جب دنیا نے ہمارے نبی کو ٹھکرایا تھا تو تمہیں لوگوں نے نبی کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، تمہارے فضائل کم نہیں ہیں، مگر میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من قریش، میرے بعد جو خلفاء ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ اور یہ دیکھو، یہ ابو عمر ہیں یا ابو عبیدہ ہیں، دونوں قریشی ہیں، جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو، اختلاف نہ کرو۔ حضرت عمر نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، انا ابایع، نبی کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی ہے نہیں ہے۔ نبی بیمار تھے تو نمازیں پڑھانے کا حکم کس کو دیے؟ ابو بکر کو دیے۔ عمر آگے بڑھ گئے، آواز آئی اللہ اکبر تو نبی نے کہا لا، جس معاشرے میں ابو بکر ہو کوئی اور امامت کر سکتا؟
حضرت عمر نے کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، امت میں آپ سے افضل کوئی نہیں. پھر انصار نے کوئی اختلاف نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا فرمان آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتحاد ایسے ہوگا کہ قرآن و حدیث کو لازم کر لیں. جو قرآن و حدیث سے دور بھاگا وہ گمراہی سے بچ سکتا. وَمَا لَمْ يَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. جب بھی کسی قوم کے اسکالرز، علماء، مذہبی پیشوا اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت چھوڑیں گے تو نبی محترم نے کہا ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے گی. وہ کتنی بھی تنظیمیں بنا لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے. ایک ہی راستہ ہے، وہ آئیں اللہ کی کتاب کی طرف اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ کے فرامین یہی راستہ ہے نجات کا. اور آگے صحابہ کا منہج جو میں نے عرض کیا، اس طریقے پر صحابہ نے اتحاد کیا. ایک اختلاف ہو گیا حضرت ابو بکر و عمر میں. اختلاف کیا تھا کہ کچھ قبائل کے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو حضرت عمر اور صحابہ نے کہا خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، امرتو، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے، آپ نے فرمایا امرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نہ دے دیں اور محمد کے سچے رسول ہونے کی گواہی نہ دیں. الا بحق، الا بحق. تو حضرت عمر نے سفارش کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گرم ہو گئے. کہا ہے عمر، زمانے جاہلیت میں تو سخت تھے اور مسلمان ہونے کے بعد نرمی بتا رہے ہو. داڑھی پکڑ لی. تم نے یہ جرأت کی کہ مجھے مانعین زکوٰۃ سے قتال کرنے سے روکو. واللہ لأقاتلن من فرق الصلاۃ والزکاۃ. قسم اللہ کی، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا تھا الا بحق، مگر حق کے ساتھ. والزکاۃ حق المال، اور زکوٰۃ مال کا حق ہے. حضرت عمر خوش ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیا. کہا وہ قوم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی جس میں ابو بکر جیسے لوگ ہوں، رضوان اللہ علیہم اجمعین. فوراً ختم ہو گیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ قول نقل کیا ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ. عمر کو جاننا ہے تو سن لو، عمر وہ تھے کہ اللہ کی کتاب کی کوئی بات آ گئی تو سرنڈر کر دیتے تھے. بس سمعنا واطعنا، ہمیں اور کچھ کہنا ہی نہیں ہے، ہم نے سنا اور فرما برداری کی. کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد خاموش ہو جاتے تھے. یہ صحابہ تھے. حضرت عمر اور علی میں اختلاف ہوا رضی اللہ عنہما. حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک عورت لائی گئی جو پاگل تھی، لیکن اس نے زنا کر لیا تھا، شادی شدہ بھی تھی، زانی تھی، زانیہ. حضرت عمر نے کہا کہ اس کو سنگسار کر دو، سنگسار کر دو. لوگ لے کر گیا مجنونہ عورت کو پکڑ کر، اب جا رہے تھے اس کو رجم کرنے. حضرت علی سے سامنا ہو گیا. میں بالکوم، کہاں جا رہے ہو اس کو لے کر؟ کہا حضرت عمر نے کہا ہے کہ زانیہ ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود زانیہ ہے، اسے سنگسار کرنا ہے. حضرت علی نے کہا واپس لے کر چلو. خلیفہ کے پاس آئے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس کو سنگسار کرنا ہے؟ کہا ہاں میں نے فیصلہ دیا ہے. کہا آپ کیسے اللہ کے رسول کے خلاف جا سکتے ہیں؟ کہا کوئی حدیث جانتے ہو؟ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفق. 3 لوگوں سے اسلام کی قلم اٹھا لی گئی. کوئی آدمی نیچرل گہری نیند میں ہے، روز فجر چھوڑنے کا معمول نہ بنا لے، واقعی میں ایک آنکھ لگ گئی ہے تو وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے جب تک کہ اٹھ نہیں جاتا. اس پر کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی جب تک نیند میں ہے.
والصبی حتی یحتلم، اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو شریعت کا مکلف نہیں ہے، والمجنون حتی یوفق، اور مجنون پاگل جب تک کہ اس کا پاگل پن ختم نہ ہو جائے شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ، عمر ثقلت عمر امہ ان لم یغفر لہ ربہ، عمر کی ماں اس کو گم کرے اگر اس کا رب اس کی بخشش نہ کرے۔ اے علی، تو نے تو مجھے غلط فیصلے سے بچا لیا، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ حدیث آئی سرنڈر، یہ ہے ہمارے صحابہ، ہم جن کا نام لیتے ہیں صحابہ، نبی کی بات آتی اپنی رائے اپنے فلسفے کنارے رکھ دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عمر بن الخطاب، ان کے درمیان شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا 100 سے زائد مسائل میں اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا نظریہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے کسی لڑکی سے زنا کیا، زنا کر لیا، بعد میں دونوں بہت پچھتائے، پھر وہ لڑکی اور وہ لڑکے کا نکاح ہو گیا، تو یہ نکاح اگر ہو گیا بعد میں تو جائز ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے جو آدمی جس لڑکی سے زنا ایک بار کر لے اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر کی بات کو ترجیح دی ہے، بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ ابن مسعود فرماتے تھے وہ زنا کیا تھا، توبہ کر لیا، اب اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ عمر کہتے تھے زنا کر لیا ہے تو اب اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ دونوں زانی ہیں۔ لیکن دونوں کا نظریہ دیکھیے، 100 سے زائد مسائل میں اختلاف تھا، مگر ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں، مجلس میں حضرت عمر بیٹھے ہیں تو فرماتے ہیں خنیف منع علما و فقہ، دیکھو علم و فقہ کا پٹارا چلا آ رہا ہے، اس کا احترام کرو۔ ابن مسعود کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک وقت میں دو لوگ لڑتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے، دونوں قرآن کی قرأت کو لے کر اختلاف کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا آپ نے مجھے اس طرح پڑھنے کو کہا تھا، دوسرا کہتا تھا نہیں مجھے تو حضرت عمر نے اس طرح سے پڑھنے کو کہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہا ہاں جیسے تم کو عمر نے کہا تھا ویسے ہی پڑھو، عمر تو اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس قلعے میں شغاف پڑ گیا، اللہ رحم فرمائے عمر پر، عمر تو مسلمانوں کی عزت کا سرچشمہ تھے۔ رونے لگے۔ اختلاف اپنی جگہ مگر دلوں میں کدورت نہیں تھی، صحابہ کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف تھے۔ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی رضوان اللہ علیہ اجمعین، صفین کے موقع پر ایک خون ریز جنگ ہوئی، مگر اسی دوران روم کے حکمراں بادشاہ نے حضرت علی کو توڑنے کے لیے حضرت معاویہ کے پاس خط بھیجا، اے معاویہ تم چاہو تو علی کے مقابلے میں ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی مسلمان کے خلاف کسی ٹی وی چینل پر، نیوز چینل پر آ کر بڑی بڑی باتیں الاپتے ہیں، راگ الاپتے ہیں، وہ یہ غور کریں کہ آپ کو چینل پر بلایا کیوں گیا ہے، تاکہ آپ کسی مسلمان کے خلاف ماحول بنائیں۔ حضرت معاویہ کے پاس خط آیا، معاویہ تم چاہو تو علی کے خلاف تمہاری مدد کے لیے میں کمک بھیجوں، فوج کو بھیجوں۔ حضرت معاویہ نے جواب دیا، لکھا جواب، خط دیکھیے حضرت معاویہ نے کیا لکھا، اے رومی کتے، ہمارے آپسی اختلافات کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو سن لے، علی کی قیادت اور سربراہی میں، علی کی کمان میں کوئی فوج تیرا کام تمام کرنے کے لیے نکلے گی تو معاویہ اس لشکر کا ایک ادنا سپاہی بننے میں فخر محسوس کرے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم آپس میں اختلاف کا شکار ہیں تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے؟ یہ صحابہ تھے، ایک دوسرے کی بڑی قدر کرتے تھے، فقہی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا، ہوتا رہے، تو ہمیں صحابہ کا منہج دیکھنا ہے تو اتحاد ہوگا۔
اور آگے بڑھیے، ہمیں اپنے امیروں کی اطاعت کرنی پڑے گی. گلی سے دلی تک اگر اسلامی خلافت نہیں ہے تو جماعت و جمعیت کا ایک سسٹم ہے. اگر اتفاق رائے سے سارے لوگوں کے اتفاق سے کسی کو امیر بنایا گیا ہے تو ہم سب کو اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی، تبھی یہ یونٹی قائم رہے گی. میں نہیں کہتا، خود اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو خلیفہ اور امیر بنا دیے جائیں ان کی پیروی کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر تمہارا ولیوں سے، امیروں سے، اولو الامر سے اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. قرآن میں دیکھو، حدیث میں دیکھو. میں ایک روایت عرض کر دوں، امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشا وامر علیہم رجلا، اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر میں ایک آدمی کو امیر بنا دیا. تو دوران سفر امیر نے کہا اوقدوا النار، آگ جلاؤ. فاوقدوا، تو لوگوں نے امیر کی، سفر کے امیر ہیں، سپہ سالار ہیں، تو ان کی بات سنتے ہوئے لوگوں نے آگ جلائی. تو امیر نے کہا ادخلوها، سب کے سب اس میں کود جاؤ. فقال بعضنا انا فررنا منها، ہم آگ سے، جہنم سے بچنے کے لیے تو مسلمان بنے ہیں اور تم ہو امیر کہ ہم کو آگ میں کودنے کی بات کہہ رہے ہو. انا قد فررنا منها واراد بعضهم ان يدخلوها، لیکن بعض لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ آگ میں کود جائے اس لیے کہ امیر کا حکم ہے، لیکن آپس میں اختلاف ہو گیا تو رک گئے. اس بات کا تذکرہ اللہ کے نبی سے کیا کہ ہمارے امیر نے کہا آگ جلانے کو، ہم نے آگ جلا دی، اب وہ کہتے ہیں کہ کود جاؤ تو ہم کیا کریں؟ امیر کی بات مان کے کود جائیں یا نہ کودیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی، قال لهم قولا حسنا، تعریف کی جن لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کودیں گے. تم اگر کوئی ناجائز کام کا حکم دو گے تو ہم کریں گے؟ نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کی. اور جن لوگوں نے کودنے کا ارادہ کر لیا تھا ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو دخلتموها لم تزالوا فيها، اگر تم اس میں کود جاتے تو ہمیشہ جہنم میں رہتے. معلوم یہ ہوا اولو الامر کی اطاعت ضروری ہے مگر اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہے. اس کی جائز باتوں میں اعتداد جتنی ضروری ہے اس کی ناجائز باتوں میں مخالفت اتنی ضروری ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر نے کہا تھا فَإِنْ أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَطِيعُونِي وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَطِيعُونِي، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم پر میری اطاعت لازم ہے، اور اگر میں ہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کروں تو تم پر لازم ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو، تم مجھے سیدھا کر دو. تو آنکھ بند کر کے کسی کی اطاعت نہیں کرنی ہے. دیکھو ایک ریوڑ ہے، آگے آگے بکری چل رہی ہے، پیچھے پیچھے مینڈیاں چل رہی ہیں. مینڈیاں جانتے ہیں آپ، بھیڑیں چل رہی ہیں. یہ بھیڑیں سر نیچا کر کے چلتی ہیں، آگے والی جدھر جا رہی ہے پیچھے والی بھی ادھر ہی جا رہی ہے. اب وہ آگے جو بکری ہے، اسی لیے ریوڑ میں بکریوں کو آگے رکھتے ہیں، بکری سر اٹھا کر چلتی ہے. اب اگر آگے کی بکری کسی کھائی میں کود جائے تو یہ ساری مینڈیاں اسی کھائی میں کود جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنکھیں کھلی نہیں رکھتی. آنکھیں تو کھلی ہیں مگر نہیں، منڈلاتے رہتی ہیں، چلتے رہتی ہیں. تو اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے امیر کی اطاعت کا، تو نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. آپ نے کہا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ امت بہت اختلاف کا شکار ہوگی، تو تم پر لازم ہے میری سنت، میری سنت. اور جب میری سنت نہ ملے تو میرے سچے
ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت. کبھی بھی آپ نبی کے مقابلے میں کسی صحابی کو کھڑا نہ کریں. جب نبی کی سنت نہ ملے تب صحابہ کی سنت. اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ فلسفہ ہے کہ امیر کی اطاعت کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم پر کوئی امیر بنا دیا جائے وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَأَطِيعُوهُ، ایک حبشی کالا غلام اگر امیر بنا دیا جائے مشورے سے تو تم بھی اس کی اطاعت کرو. اگر اس کا سر کشمش کی طرح ٹیڑھا میڑھا ہے تو بھی اس کی بات ماننا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، لیکن آنکھیں کھلی رکھ کے دیکھنا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے. تو اولو الامر سے اختلاف ہوگا، یقیناً ہوگا. اگر اس کی باتیں قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی ہیں تو اطاعت کرنا ہے، اور اگر اس کی باتیں اللہ کے کلام سے، نبی کی سنت سے، صحابہ کے منہج سے ٹکرائیں گی تو پھر اولو الامر کی اطاعت جو کرے گا وہ جہنمی ہے. کتنی صاف ستھری بات ہے. اور اگر ہمیں اتحاد کرنا ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، صاحب حق کو ان کا حق دو. اعطوا کل ذی حق حقہ. نبی محترم نے فرمایا تم حقدار کو اس کا حق دو. شیخ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی بن ابی طالب واقرأهم بکتاب اللہ ابی بن کعب وافرطهم زید بن ثابت واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل امة امین وامین هذه الامة ابو عبیدہ بن الجراح. نبی کا سب سے بڑا نظریہ یہ تھا جو انسان جس کا مستحق ہے اس کو وہ مشن دے دو. کہا کہ اس امت میں ابو بکر سے بڑا رحم دل کوئی نہیں ہے. ابو بکر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، مشیر بنا کر رکھا. حضرت عمر کو کہا کہ حضرت عمر حق کو قائم کرنے میں حضرت عمر سے زیادہ پاورفل اور شدید کوئی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قوموں کی نگرانی دے دی. حضرت عثمان سے کہا کہ یہ با حیا ہے، حیا کے پیکر ہیں، تو اپنی 2 بیٹیوں کا داماد بنا لیا، 2 بیٹیاں دے دیں. حضرت علی کو کہا کہ یہ فیصلہ کرنے میں سب سے اچھے ہیں تو دارالقضاء ان کے حوالے کر دیا. حضرت زید بن ثابت کو کہا ان کو وراثت کا سب سے اچھا علم ہے تو کتابت وحی قرآن لکھنے کی ذمہ داری دے دی. حضرت معاذ ابن جبل کے اندر دیکھا کہ حلال و حرام کے امت کے سب سے بڑے عالم ہیں تو حضرت معاذ ابن جبل کو داعی بنا کر بھیجا. حضرت ابی ابن کعب کو کہا کہ قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں تو نماز پڑھانے کی ذمہ داری دوسرے جگہوں پر دے دی. حضرت عمر نے بھی ذمہ داری ابی ابن کعب کو دے دی اور زید ابن ثابت کے ساتھ رکھ دیا قرآن لکھنے میں. اور ابو عبیدہ بن جراح کو کہا کہ یہ امین ہے، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امانت دار ابو عبیدہ ہے تو بیت المال کی ذمہ داری دے دی. خالد بن ولید کی بہادری اور ان کی شجاعت کی تعریف کی تو میدان کارزار کا سپہ سالار بنا دیا. اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ جس کے اندر جو ایبیلٹی ہے، جس کے اندر جو قابلیت ہے اس کو استعمال کرو. ہر آدمی کو اس کے ذہنی استعداد، اس کی صلاحیت کے مطابق مشن دے دو تو ہمیشہ اتحاد رہے گا. اور یہ کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے، پوری امت کے لیے یہ میرا میسج ہے، پیغام ہے کہ نبی کے طریقے پر ذمہ داریاں بانٹ دو تو کبھی بھی بغاوتیں نہیں ہوں گی، کبھی بھی شرارتیں، عداوتیں نہیں ہوں گی. اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اختلاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت سارا لمبا مضمون ہے، میں صرف 2-4 باتیں اور عرض کروں گا. میرے بھائیو، اختلاف کی 3 قسمیں ہیں. اختلاف مذموم جو حرام ہے، اختلاف محمود جو بہت اچھا ہے، اور اختلاف جائز. اختلاف مذموم کیا ہے؟ جس کی مذمت کی جانی چاہیے. کسی کا اختلاف اللہ سے ہی ہو جائے، میں اللہ کو نہیں مانوں گا، جیسے ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. اس دنیا کا سب سے بدترین اختلاف کہ اللہ کے بارے میں کسی کا اختلاف ہو جائے. اللہ نے فرمایا ہادان خصمان اختصموا فی ربہم،
یہ جو بدر کے میدان میں دو جماعتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو ان کا اختلاف ان کے رب کے بارے میں ہے. ایک رب کو ماننے والے ایک رب کے منکر ہیں. تو امت کا سب سے بدترین اختلاف یہ ہے کہ کسی کو اپنے رب سے اختلاف ہو جائے. دوسرا سب سے بدترین اختلاف یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے رسول سے اختلاف ہو جائے، آپ کی باتوں سے اختلاف ہو جائے، آپ کی احادیث سے اختلاف ہو جائے، آپ کے فرامین سے اختلاف ہو جائے. میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. قسم تیرے رب کی، ربوبیت کی قسم کھائی اللہ نے، اور قسم ہے تیرے رب کی، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں نبی کو فیصل اور حکم نہ مان لیں. نبی سے اختلاف یہ سب سے بدترین اختلاف ہے. یہ بدعات کو جنم دیتا ہے، سنتوں سے دور کرتا ہے. اور اختلافات دیکھنا ہے، اختلاف محمود جس کی تعریف کی گئی ہے. اور مضمون میں ایک بات اور عرض کر دوں، ایک بدترین اختلاف ہے اختلاف مضمون میں کہ کسی نص سے رائے کا اختلاف ہو جائے. ایک طرف دلیل ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے، نبی کی کوئی حدیث ہے، صحابی کا کوئی عمل ہے، اجماع صحابہ ہے، اور دوسری طرف رائے ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے. رائے جب دلیل سے ٹکرائے گی تو یہ سب سے بدترین اختلاف ہوگا. دلیل کے مقابلے میں منطق کو کس نے شروع کیا؟ ابلیس نے. ابلیس نے اللہ سے کیا کہا؟ اللہ نے کہا سجدہ کر. حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. پھر یہ نہیں دیکھنا تھا کہ سجدہ کس کو کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ حکم کس کا ہے. تو ابلیس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. قیاس کیا، میں اس سے بہتر ہوں، وہ مٹی سے پیدا کیا تو نے اس کو، مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ اوپر اڑتی ہے، مٹی تو زمین پہ رہتی ہے، میرا اس سے زیادہ مقام ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو جب دلیل سے کوئی رائے ٹکرائے گی تو یہ سب سے بدترین اختلاف ہوگا کہ کوئی دلیل چھوڑ کر رائے پر عمل کر لے. دیکھو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، اور بھی محدثین نے نقل کیا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر. میں قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں. میں تم سے کہہ رہا ہوں دین کے معاملے میں میسنجر آف اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے کہا، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ ابو بکر نے یہ کہا، عمر نے یہ کہا. ڈر لگتا ہے کہ آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں. امت میں ابن عباس سے بڑا کوئی مفسر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کے بچپن میں دعا کی تھی. امت کے سب سے بڑے مفسر کا کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات کرو گے تو پتھر برسنے لگیں گے. جب نبی کے مقابلے میں کسی صحابی کو کھڑا نہیں کر سکتے تو نبی کے مقابلے میں کسی امام کو یا کسی فقیہ کو، کسی مفتی کو، کسی عام آدمی کو کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا میں کون سا حج کروں؟ تو کہا حج تمتع کرو، تم باہر کے آدمی ہو. تو کہا وَكَانَ يَمْنَعُ أَبُوكَ، تمہارے ابا عمر تو منع کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا امر صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز ہے اللہ کے نبی نے کی ہے، کرنے کا حکم دیا ہے. امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، کیسے آدمی ہو؟ ایک کام اللہ کے رسول نے کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ کرو، تو تم کہہ رہے ہو کہ عمر منع کرتے تھے. میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے پیغمبر کی بات مانی جائے گی؟ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے 20 رکعت کو ختم کر کے 10 رکعت کر دیا، بہت غلط کیا. سعودی عرب نے 11 رکعت کر دی. اب آپ بتائیے اس اصول کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب 20 رکعت پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی؟ نبی کے مقابلے میں حضرت عمر کو پیش کرو گے تو سن لو، میں نہیں کہتا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ آسمان سے پتھر گرنے لگیں گے. چہ جائے کہ تم کسی صحابی کے کسی اور کو پیش کرو. اللہ کی لعنت ہے ان ایسے نظریات پر جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی عام امتی کو پیش کرے.
تو یہ مذموم اختلاف ہے۔ محمود قابل تعریف اختلاف کیا ہے؟ محمود اختلاف یہ ہے کہ کسی کو یہود و نصارہ سے اختلاف رہے، اللہ کے نبی نے کہا ان سے اختلاف کرو، ارخوا اللحى وخالف الیہود، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور یہودیوں کے اگینسٹ میں کام کرو۔ محرم کی بات تھی، محرم میں یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا لئن بقیت الی عام مقبل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10 محرم کو روزہ رکھوں گا، کیونکہ حضرت موسیٰ کو نجات ملی تھی، بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، انہوں نے روزہ رکھا تھا، تو میں موسیٰ کی اتباع میں روزہ رکھوں گا، مگر یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، 9 کو بھی 10 کو بھی۔ یہودیوں کی مخالفت کرنا بہت اچھی چیز ہے، یہ محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ کفار و مشرکین کی مخالفت کرنا قابل تعریف ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کے مذہبی شعار کو مت اپناؤ، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں مانا جائے گا، انہی میں شمار کیا جائے گا۔ برتھ ڈے اسلام میں تھا نہیں، برتھ ڈے منانا، یوم پیدائش منانا اسلام میں ثابت نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا کلچر ہے، مگر مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد برتھ ڈے منا رہی ہے اور کیک منہ پر توپ لے رہے ہیں، کیک کھا نہیں رہے ہیں، منہ پر توپ لیتے ہیں، جب تک کہ کیک پورا منہ بھر نہ لیں تب تک کہ برتھ ڈے نہیں ہوگا۔ ان کا کیا کریں جو نبی کا بھی برتھ ڈے منا لے رہے ہیں، اور صرف برتھ ڈے منا ہی نہیں رہے ہیں، کیک پر محمد لکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم، کیک پر محمد لکھا ہے اور چھری سے محمد کا نام کاٹ رہے ہیں۔ یہ محبت ہے یا عداوت ہے کہ وہ کام کرو جو نبی نے نہیں کیا اور ایسے کرو کہ نبی کے امتیوں کو تکلیف پہنچے؟ تو کفار و مشرکین کے طریقے کی مخالفت کرنا یہ قابل تعریف ہے۔ اسی طرح سے ایک اختلاف ہے جائز، اجتہادی مسئلوں میں اختلاف کرنا جائز ہے، لیکن یہ اختلاف کون کرے گا؟ عام امتی نہیں کرے گا، کوئی ڈاکٹر کسی مفتی سے اختلاف نہیں کرے گا، کوئی ایڈوکیٹ کسی مفتی سے اختلاف نہیں کرے گا، بلکہ ملکہ اجتہاد کو جو پہنچ گئے، جو دارالفتاء کی یعنی افتاء تک پہنچ گئے، اس منصب تک پہنچ گئے، ان کو اختیار ہے کہ وہ دارالفتاء کی ذمہ داری سنبھال لے۔ وہ لوگ بڑے بڑے مفتی اور مجتہد وقت کے بیٹھ کر کسی دینی مسئلے پر اجتہاد کر سکتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ آج 2-3 منٹ میں آپ کا اور لوں گا۔ دیکھیے امام مالک مدینہ کے سب سے امام دارالہجرہ تھے۔ ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کہ یہ صاحب اس سے میں نے بلبل خریدی تھی۔ کیا خریدی تھی؟ بلبل۔ اس نے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ چیختی رہے گی، چلاتی رہے گی، مگر یہ بلبل تو تھوڑا چیختی ہے، تھوڑا چپ رہتی ہے۔ امام مالک نے کہا تب تو پھر یہ بیع غلط ہے، واپس کرو، سودا کینسل۔ وہ لوگ نکلے تو امام شافعی 15 سال کے تھے، شاگرد ہیں۔ امام شافعی آئے، کیا بات ہے؟ کہا یہ ایسا مسئلہ ہے، کہا ساتھ میں چلو۔ امام مالک کے پاس آئے، کہا کہ یہ سودا کینسل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر اوقات یہ چہکتی ہے، تھوڑی دیر چپ رہتی ہے، تو زیادہ کو ہمیشہ کہا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا نا ہمیشہ چیختی ہے، ہمیشہ کا مطلب میکزیمم، زیادہ تر چیختی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ قرشیہ خاتون سے کہا تھا کہ ابو جہم تو ڈنڈا شانے سے نیچے نہیں اتارتے، یعنی اکثر سفر میں رہتے ہیں، اور معاویہ تو غریب ہے، تم اسامہ سے نکاح کر لو۔ تو ڈنڈا شانے سے نہیں اتارتے یعنی اکثر سفر پر رہتے ہیں، تو اس اکثر کو اللہ کے نبی نے ہمیشہ کہا تھا۔ کوئی چیز بار بار کی جائے، زیادہ تر ٹائم میں کیا جائے تو اس کو ہمیشہ مانا جائے گا۔ لہٰذا اس نے کہا تھا بلبل ہمیشہ چہکتی ہے، اگر دن بھر میں زیادہ چہکتی ہے اور کم خاموش رہتی ہے تو پھر اس حدیث کی روشنی میں یہ بیع واپس نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی کو دعائیں دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اجتہاد کی نقطہ نظر سے مجتہدین جو اس لیول کے ہیں وہ اختلاف کر سکتے ہیں، اور اگر ان میں غلطی بھی ہو گئی تو نبی محترم نے فرمایا
اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، مجتہد اگر اجتہاد کرے دین کے مسائل میں، فقہی مسائل میں، اور اگر صحیح درست فیصلے پر پہنچ گیا تو اس کو دوہرا اجر ہے، اور اگر مجتہد سے غلطی ہو گئی تو بھی اس کو ایک اجر ملے گا، کیونکہ اس کی نیت صحیح تھی، اس کی نیت صحیح تھی۔ آخر میں میرے بھائیو عرض کروں، یہ جائز اختلاف ہے کہ کوئی اجتہادی مسائل میں ایک دوسرے سے نظریاتی اختلاف کر لے، مگر دلائل کی روشنی میں نہیں کر سکتا۔ یہ اختلافات پر قابو پانے کا، چاہے وہ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، یا معاشرتی ہوں، یا خاندانی اور قبائلی ہوں، ان پر قابو پانے کا آسان نسخہ میں آپ کو دے کر جاؤں، شاید آپ اس پر عمل کر لیں تو کامیاب ہوں۔ سب سے آسان نسخہ ہے، اختلاف کیسا بھی ہو، جو اللہ کی نظر میں بہتر بننا چاہتا ہے وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، ایک بچہ آپ کا نواسا دوڑتے ہوئے آیا، وہ کون تھے؟ حضرت حسن تھے۔ آپ نے گودی میں اٹھا لیا، کہا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بچہ سردار ہے، ایک دن آئے گی، ایک دن آئے گا، دنیا دیکھے گی کہ دو مسلمانوں کی جماعت آپس میں ٹکرانے والی ہوگی، اور یہ میرا بچہ اپنے حق سے دستبردار ہو کر ان میں صلح کروا دے گا۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ نے رقم کیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور ایک طرف حضرت معاویہ تھے، خونخوار جنگ ہونے والی تھی، دونوں طرف 40-60 ہزار سے زائد لشکر تھے، دونوں مسلمانوں کی جماعتیں تھیں۔ حضرت حسن نے کہا سنو، معاویہ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ معاویہ سے حضرت حسن نے کہا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، بخوشی آپ اس ذمہ داری کو سنبھال لیں۔ امت کا ایک بڑا اختلاف ختم ہو گیا۔ کیوں؟ سردار بچے نے اپنے نانا کی بات پر عمل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہیں کہتا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک المراء وهو محق له بني له في وسطها، کوئی کسی چیز کا حقدار ہے پھر بھی 2 قدم پیچھے آ کر کہے جانے دو، اختلاف ختم کرو، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، حقدار ہونے کے بعد بھی پیچھے ہٹ جائے، جنت کے اونچے درجے پر، درمیانی جنت میں اس کے لیے اللہ نے خاص محل بنا کر رکھا ہے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے فتنے سے بچنے کے لیے کہ آدمی دستبردار ہو جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھا برتاؤ کرے مخالفین کے ساتھ، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، اپنے مخالف کے ساتھ اچھا ڈیفنس کر، کسی سے جھگڑا لڑائی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سلام دعا کر، ہو سکتا ہے کہ تیرے اچھے برتاؤ سے جو تیرا دشمن ہے وہ تیرا قریبی دوست بن جائے۔ تو جھگڑے لڑائی سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنے حق سے دستبردار ہو کر آپ اچھا ڈیفنس کریں کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کریں۔ اور بہت ساری باتیں تھیں، موقع نہیں ہے، انشاءاللہ رب العالمین کسی موقع سے تفصیلی بات اور ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، چھوٹے بڑے تمام اختلافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین مسلمانوں کو ہر سطح پر، ہر سیکٹر میں، زندگی کے ہر شعبے میں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ان کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہر طرح کی باہمی کدورت، نفرت، بغض، عناد، حسد و جلن سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھے۔ اللہ رب العالمین امت اور امتیوں کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کی شرور و فتن سے، فساد اور فتنے سے امت کے تمام افراد کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع